خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان ہماری ٹرانسمیشن۔ اور سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جے ڈاٹ کا، جو بھیجتے ہیں ہمارے لیے ملبوسات، اور ان کے ملبوسات کی بات ہی کچھ اور ہے، تو بہت شکریہ جے ڈاٹ کا ملبوسات بھیجنے کے لیے۔ تو چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کی جانب جس میں ہم آپ کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں۔ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ وہ سوال چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی رہتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آپ دیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ایکسپریس کریں اپنے ویوز کو۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں سوال یہ ہے کہ عموماً لوگوں کو رمضان میں تراویح کے لیے مسجد کی جانب جاتے ہوئے سستی کیوں ہوتی ہے؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تراویح کے لیے مسجد میں جانا یقیناً مردوں کے لیے یا مردوں کا شعبہ ہے، یا مردوں کے لیے رمضان کی رونق ہے۔ بعض مساجد میں شاید خواتین کا بھی ہے جانا، لیکن جو بیسیکلی یہ جو تراویح کا جو مزہ ہے، رونق ہے، ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ مردوں کی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ تو پابندی سے رکھتے ہیں، لیکن تراویح جو ہے باجماعت مسجد میں جا کر، یہ ریشو بہت کم ہے، یعنی 100% نہیں ہے کہ جتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں 100% وہ سارے لوگ مسجد میں جا کے تراویح پڑھتے ہیں مرد حضرات، ایسا نہیں ہے۔ تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اصل معاملہ ذرا اس پر غور کریں تو کیا مساجد میں لائٹ نہیں ہوتی اس لیے ہم نہیں جاتے؟ مساجد میں پنکھے نہیں لگے ہوتے اس لیے ہم نہیں جاتے؟ آج کل تو بعض مساجد میں اے سی بھی لگا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا نہیں آتی اس لیے نہیں جاتے کہ بھئی پسینہ بہت ہوتا ہے، گرمی بہت ہوتی ہے، کون مسجد جائے؟ تراویح 20 رکعت، مشقت بھی ہے اور گرمی ہے۔ تو کیا بجلی نہیں ہے؟ پانی نہیں ملتا پینے کو؟ ہم نے دیکھا کولر بھی لگے ہوتے ہیں۔ مساجد کی کمیٹیاں اور انتظامیہ بہت اہتمام کرتی ہے۔ چپل چوری ہو جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے؟ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ آج کل تو حکومت نے ایسا کر دیا کہ تراویح کے اجتماعات کے لیے باقاعدہ پولیس اور رینجرز کی گاڑیاں بھی کھڑی رہتی ہیں، تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کیا آواز سے نہیں آتی قاری صاحب کی؟ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں، انتظامیہ ہے، اور خود قراء حضرات یا حافظ قرآن جو ہے، حافظ صاحب جو ہیں، وہ ذاتی دلچسپی لے کر رمضان سے پہلے مائک وغیرہ اور ساری چیزیں ٹھیک کرواتے ہیں۔ تو جب یہ مسئلہ بھی نہیں، یعنی بجلی بھی ہوتی ہے، پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے، ہوا بھی آ رہی ہوتی ہے، آواز بھی ٹھیک آ رہی ہوتی ہے، پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور بعض مساجد میں تو تراویح کے بعد شربت بھی پیش کیا جاتا ہے، تو اور سیکیورٹی کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام روزہ دار مرد رات کو تراویح کے لیے مسجد میں نہیں جاتے؟ تمام اس پر ذرا غور کرنا ہے، اور غور اس لیے کرنا ہے کہ ویسے تو تراویح پڑھنا لازم ہے، جو علماء کرام سے ہم نے سنا کہ سنت موقدہ قریب الواجب ہی ہے تقریباً، تو واجب ہو گیا تو پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں بھی بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ تراویح نہیں بھی پڑھیں گے تو چلے گا۔ ہاں، باجماعت والا معاملہ جو ہے نا اس میں ہے، لیکن خوبصورتی رمضان کی جو ہے وہ تو باجماعت تراویح میں ہی ہے کہ گلیوں سے مرد نکلیں اپنے بچوں کے ساتھ، خوشبو بھی لگی ہوئی ہو، بچوں نے جو ہے وہ اچھی خوبصورت ٹوپیاں اور لباس زیب تن کیا ہوا ہو، اور باپ کے ساتھ یا اپنے بڑے کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہے ہوں، اور 20 رکعت پڑھیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد گیپ بھی آتا ہے، اس میں دعا بھی ہوتی ہے۔ بعض مساجد میں 12 رکعت کے بعد بھی گیپ آتا ہے۔ پھر باجماعت وطر بھی ہے۔ پھر جب باہر نکلتے ہیں تو محلے والے دوست، رشتہ دار، احباب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، تو ایک اتحاد کا، یگانگت کا، بھائی چارگی کا ایک عنصر بھی ہے۔ مسلمانوں کی وحدت کا نمونہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ سب مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک ساتھ پھر جب باہر نکلتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ لوگ تراویح کے لیے مسجد بہت زیادہ جو ہے وہ انہماک سے نہیں جاتے۔ جن کو شوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جن کو شوق ہے وہ تو ہر سال انتظار کرتے ہیں کہ اس سال بس یہ رمضان آئے گی، وہی تراویحیں ہوں گی، وہی مسجد جائیں گے رات کو دیر تک۔ پھر بعض مساجد میں تو تراویح کے بعد جو ہے وہ درس بھی ہوتا ہے، اور جب درس قرآن ہے تو پھر وہ ساری تھکن دور کر دیتا ہے، کیونکہ اب آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لی، وطر ادا کر لیا، اب آپ بیٹھے ہیں تو عالم دین یا خطیب صاحب جو ہے وہ روزانہ جو کچھ انہوں نے پڑھایا قرآن عربی میں، اب اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں، درس بھی دے رہے ہیں۔ تو ایک رونق بھی ہے، علم بھی ہے، روحانی کیف و سرور بھی ہے۔
اور مسجد میں بیٹھنے کا، اور پھر رمضان میں ہر عمل کا، ہر نیک عمل کا 70 گنا زیادہ ثواب ہے، اجر ہے. تو یہ ساری ایکسرسائز جو 2 گھنٹے آپ نے کی، اس کا جو اجر ملے گا وہ بھی کئی گنا زیادہ ہوگا. اچھا، پھر تراویح کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ آپ قرآن سن رہے ہیں، رب کا کلام سن رہے ہیں. پورا سال یہ موقع بہت ہی کم بلکہ نہیں آتا میسر کہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن آپ سنیں اور باجماعت سنیں. یعنی سارے جو 100 200 1000 2000 3000 لوگ اس مسجد میں ہیں، وہ سارے باجماعت سن رہے ہیں. تو یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک خوبصورت لمحہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں. تو سوال آج کا یہ ہے کہ اتنے فوائد ہونے کے باوجود تراویح کی نماز میں سستی کیوں کی جاتی ہے؟ تراویح کے لیے مرد کیوں نہیں جاتے؟ ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہیں، اس پر گفتگو کیجیے، بات کیجیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس میں ذرا سی سستی کی جاتی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ جب مائک یا جو اسپیکر ہے اس کی کوالٹی ایسی نہیں تھی جیسے آج ہے. تو آج تو جو ایکو ساؤنڈ اور اس میں ڈیلے سسٹم اور اس میں آواز کا ٹیریبل بیس، ان سب کو ایڈجسٹ کرنے کا نظام ہے، تو آواز بھی بڑی مسحور کن آتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا خانہ کعبہ میں جو اسپیکرز لگے ہوئے ہیں وہ تو خیر بہت ہی ہائی کوالٹی کے ہیں. تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسپیکر یا اس کی کوالٹی کیسی ہے. تو یہ آواز کو زیادہ مسحور کن بناتی ہے، سننے والے کو زیادہ لطف آتا ہے. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے یا جماعت جو ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جس کے بارے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، یہ پلس پوائنٹ ہے، بالکل پلس پوائنٹ ہے. لیکن پہلے دوسرے تیسرے چوتھے روزے کے بعد تعداد جو ہے نا 4-5 روزے کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، شروع میں بچے بھی بڑے جو ہے وہ توجہ سے آتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں مسجد، لیکن بعد میں جو ہے وہ بچے بھی آنا کم ہو جاتے ہیں. اچھا، شروع میں جب بچے آتے ہیں یا بعد میں بھی جو آتے ہیں، اس میں ایک احتیاط یہ ہے کہ بچے شور بھی مچاتے ہیں، شور بہت مچاتے ہیں. اور اگر کچھ بچے ساتھ مل جائیں محلے کے تو وہ اس کو تفریح کی جگہ بنا دیتے ہیں بدقسمتی سے. تو ٹریننگ کا بھی اس میں ایک عنصر ہے کہ جب ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں تراویح کی نماز کے لیے مسجد میں، تو ہمیں بتانا چاہیے کہ بیٹا مسجد کے آداب کیا ہیں، دیکھو شور نہیں مچانا. چونکہ بچے تھک جاتے ہیں، ایک رکعت جو ہے وہ 4-5-6 منٹ کی تو ہوتی ہے کم از کم، تو 2 رکعتیں 12 منٹ کی 10 منٹ کی ہو گئی تو بچے تھک سکتے ہیں یا تھک جاتے ہیں. تو جب وہ 4-6 رکعت کے بعد تھوڑی سی طبیعت میں ان کے ڈھیلا پن آتا ہے تو پھر وہ دوست تلاش کرتے ہیں اور پچھلی صفوں سے پیچھے جا کے وضو خانے کے پاس کہیں جا کے ایک میٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو جب ہم یہ ترغیب آج کے اس نشست کے ذریعے دے رہے ہیں کہ جانا چاہیے تراویح کی نماز کے لیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ بچوں کو بھی لے جانا چاہیے، تو بچوں کو پھر لے جاتے وقت یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ جب آپ نے وہاں جانا ہے تو آپ نے کن آداب کا خیال رکھنا ہے. یعنی بار بار پانی پینے کے لیے اٹھنا، پانی اڑانا، گرانا، وضو خانے پہ جا کے پانی کو ضائع کرنا، یا آپس میں مسکراہٹوں کے ساتھ ساتھ ایک قہقہے تک بات چلی جاتی ہے، اس سے بچنا، دنیاوی باتیں، کھیل کود. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم خود تراویح کی نماز کے لیے سستی نہیں کریں گے اور مسجد میں جائیں گے اور اپنے ساتھ اپنے ان بچوں کو جن کی عمریں بہتر ہے، یعنی بالکل ہی وہ چھوٹے بچے نہیں، جب ان کو لے کے جائیں گے اور یہ باتیں سکھائیں گے تو رمضان میں یہ موقع مل جائے گا کہ وہ مسجد کے آداب بھی سیکھ جائیں گے، تراویح کی نماز کو بھی سمجھیں گے. پھر آپ سے سوال بھی کریں گے کہ بابا یہ عام نماز تو بڑی چھوٹی ہوتی ہے، یہ بڑی کیوں ہوتی ہے؟ پھر آپ ان کو بتائیں گے. پھر وہ بتائیں گے کہ قاری صاحب اتنا تیز تیز کیا پڑھ رہے ہیں؟ پھر آپ بتائیں گے قرآن ہے. پھر کہیں گے روز پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ وہ روزانہ 1.25 پارہ پڑھتے ہیں. پھر 27ویں کو، 23ویں کو یا 21ویں کو جہاں جہاں ختم قرآن ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے کہ ختم قرآن جو ہے وہ کرنا ہے یا ہونا ہے آج. تو یہ بھی ساری چیزیں وہ ٹریننگ کا حصہ بن جاتی ہے، وہ ٹرین ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں تراویح کی نماز رمضان کی ایک رونق ہے، رمضان کا ایک اہم جز ہے، رمضان کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے جس میں ثواب کے ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ، وقت کو مسجد میں گزارنا، کئی گنا زیادہ عبادت کا ثواب لینا، اور اگر بچوں کو ساتھ لے گئے تو بچوں کی ٹریننگ کا بھی ایک سبب بنتا ہے. ایک اور چیز جو تراویح کی نماز سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم گھر میں قرآن پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں، ہر کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے، ایک رکوع ضرور پڑھتا ہے، پورا قرآن ختم کرنے کی بھی بڑی بہت زیادہ روایت اور رواج ہے ہمارے ہاں، خواتین میں بھی بہت ہے، مردوں میں بھی بہت ہے.
تو جتنا آج قاری صاحب نے سپارہ سنایا ہے تو مرد حضرات یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں جب الگ سے قرآن پڑھوں گھر میں تو میرا اور قاری صاحب کا قرآن جو ہے یا حافظ صاحب کا قرآن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے، یعنی آج 1.25 پارے کی تلاوت ہوئی ہے تو 1.25 پارہ میں بھی پڑھوں، تو اس طرح سے ایک پورا قرآن رمضان میں آپ نے سنا اور ایک پورا قرآن رمضان میں آپ نے خود پڑھا، تو 70 گنا والی چیز بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کی سعادت اور موقع مل جاتا ہے۔ پھر جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی زبان میں جو ہے وہ ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی افادیت، ان سب میں جو ہے وہ یقیناً اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ سینے میں نور پیدا کرتا ہے۔ تو خود قرآن پڑھنا اور قاری صاحب سے قرآن سنا تو سماعتوں کو رونق بخشتا ہے، سماعتوں کو پاکیزگی دیتا ہے۔ تو گویا کہ رمضان میں تلاوت قرآن، تراویح کے لیے گھر سے جانا، پھر ہر قدم پر جو ثواب کا کہا گیا، پھر گھر سے وضو کر کے نکلیں، وہ ایک ثواب کا عنصر ہے۔ اور پھر تراویح کی جس کو عادت پڑ جائے نا، جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں کئی سالوں سے یا پکی عمر سے لے کے اب تک مسلسل پڑھتے آئے ہیں، وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ تراویح کی جس کو عادت پڑ جائے، تراویح کے ذوق کو جو بندہ سمجھ جائے، وہ پھر انتظار کرتا ہے رمضان کا۔ رمضان کی جب بات آتی ہے نا تو 3-4 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو روزہ آتا ہے اوبویسلی، دوسرا قرآن آتا ہے، تیسرا تراویح، چوتھا سحر و افطار۔ یہ 4-5 چیزیں رمضان کا ذکر ہوتے ہی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو جس نے تراویح کی لذت کو چکھ لیا، وہ اگر تراویح کی نماز نہ پڑھ سکے، خدا نخواستہ کسی دن یا کسی رات نہ جا سکے مسجد، تو بے قرار رہتا ہے کہ آج کوئی چیز مکمل نہیں ہوئی، کوئی چیز مکمل نہیں ہوئی۔ گو کہ نماز تراویح جو ہے اس کا ادا نہ کرنے سے روزے پہ تو کوئی اثر نہیں ہے، اس کا نہ پڑھنا الگ سے گناہ ضرور ہے، لیکن نماز تراویح کی جن کو عادت پڑ گئی، جس نے اس مزے کو چکھ لیا ہے، وہ اگر نماز تراویح اس کی چھوٹ جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ آج کوئی چیز مجھ سے چھوٹ گئی ہے یا میری کوئی چیز مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو میں ضرور چاہوں گا کہ جو لوگ نماز تراویح پابندی سے نہیں پڑھتے بغیر کسی وجہ کے، وہ ضرور نماز تراویح کی عادت ڈالیں، نماز تراویح میں سستی ختم کریں، نماز تراویح کی لذت کو چکھیں خود بھی اور اپنے اہل خانہ یعنی بچوں کو بھی لے کے جائیں۔ نماز تراویح سے جب واپس آئیں تو پھر آپ اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے قلب کو دیکھیں، پھر آپ کے پاس سحری تک ٹائم ہے، کوئی اور عبادت کریں، آرام کریں، اور کچھ اور بھی چیزیں اس کے ساتھ خاص ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ افطار کرتے ہیں تو یقیناً کھجور، شربت اور فروٹس اور فرائی کی آئٹمس کھاتے ہیں، اور پھر کھانا جو ہے مکمل وہ تراویح کے بعد، کیونکہ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر تراویح کی نماز میں یا نماز تراویح کے دوران سستی ہوتی ہے۔ کچھ ٹپس تھی یہ، اور یقیناً مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، علماء کرام کی محفل ہوگی، مجلس ہوگی اور عالم ٹائم کا سیگمنٹ ہوگا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔